میری جان پڑھا کر، سبحان اللہ، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر۔ پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر۔ لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ سبحان اللہ، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ عزیزان گرامی، معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خوبصورت محفل اپنی مکمل آب و تاب کے ساتھ الحمدللہ رواں دواں ہے۔ ہمارے برادر مکرم حضرت علامہ مولانا قاری احسن ممتاز صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی مساعی جمیلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ سب کی محبتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ عزیزان گرامی، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ جل مجدہ الکریم نے اپنی طرف بلایا۔ حضور اسرا کے دولہا بنے، سجایا گیا، سنوارا گیا، نکھارا گیا، اور پھر خوبصورت لباس مبارک زیب تن فرمایا، سر پہ امامہ سجایا۔ حضور پیوند کاری والے کپڑے پہنے، حضور پھر بھی سونے لگتے، لیکن اگر حضور نایا لباس، خوبصورت لباس پہن کر، زلفوں میں تیل لگا کر، آنکھوں میں کاجل لگا کر، بن ٹھن کے حضور جب اسرا کے دولہا بنے ہوں گے تو کیسی خوبصورت وہ دلکش کھڑیاں ہوں گی، وہ فرشتے کس قدر قسمت والے ہوں گے جنہوں نے محبوب کا جلوہ دیکھا ہو، محبوب کا سراپا دیکھا ہو۔ حضور علیہ السلام اسرا کے دولہا بنے، اور پھر حضور کا سفر معراج جو ہے یہ شروع ہوا۔ براق پر سوار ہوتے ہیں، مسجد اقصیٰ میں پہنچتے ہیں، اور پھر مسجد اقصیٰ کے اندر کھڑے ہیں تمام انبیاء صفیں بنا کر۔ میرے آقا فرماتے ہیں ننتظرو، ہم انتظار کر رہے ہیں، من یؤمنا، آج امامت کون کرائے گا۔ امامت کی بھی تو شرائط ہے نا جی، مصلی امامت پہ کون کھڑا ہونے کی صلاحیت اور قابلیت رکھتا ہے۔ یوں تو نہیں ہے کہ ہر بندہ منہ اٹھائے مصلی پہ کھڑا ہو جائے، ایسی تو بات نہیں ہے، امامت کی بھی شرائط ہے۔ تو آج تو سارے ہی مقتدا ہیں، سارے ہی پیشوا ہیں، تو امام کون بنے گا؟ میرے حضور فرماتے ہیں، فرمایا جمع علی الانبیاء، اللہ نے تمام انبیاء کو میرے لیے اکٹھا فرما دیا تھا۔ مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کو اللہ نے جمع فرما دیا، اور حضور فرماتے ہیں صفیں بھی بن گئی ہیں، اور پھر سوچ رہے ہیں، ننتظر و انتظار کر رہے ہیں، من یؤمنا، امامت کون کرائے گا۔ فرما بھی سوچ رہے تھے، ثم اخذ جبریل بیدی، جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا، ثم قدمنی، مجھے مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا، مجھے مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا۔ اب میں، اگر آپ میرے پیچھے نماز پڑھنے آئیں یا قاری احسن صاحب کے پیچھے نماز پڑھنے آئیں اور یہ سوز و گداز سے لبریز قرآن پڑھیں تو آپ کو سنتے ہوئے مزہ آئے گا، انہیں پڑھتے ہوئے مزہ آئے گا۔ اور اگر حرم مکہ کی خوبصورت ماحول کے اندر حدیم کعبہ میں کوئی قرآن پڑھا جائے اور آپ سن رہے ہو تو ایک کیفیت طاری ہو جائے گی، اور اگر حضور کی سنہری جالیاں سامنے ہوں اور پھر قرآن پڑھا جائے تو انسان کے دل پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اقبال کہتے ہیں نغمے بے تاب ہے تاروں سے نکلنے کے لیے، نغمے بے تاب ہے تاروں سے نکلنے کے لیے، طور مستر ہے پھر اسی آگ میں جلنے کے لیے۔ کہا یہ ایک ہوتا ہے نا، گٹار کی تاروں کو ہلایا جاتا ہے تو نغمے نکلتے ہیں، نغمے نکلتے ہیں، اور ایک ہے دل کے تار، جب یہ ہلتے ہیں تو پھر نشہ چڑھتا ہے، پھر مستی چڑھتی ہے، اور پھر ایسا نشہ چڑھتا ہے صحابہ دریاؤں میں گھوڑے ڈال دیتے ہیں، پھر ایسا نشہ چڑھا۔ میں نے اپنے جمعۃ المبارک میں آج ایک جملہ بولا، وہ خود بخود ہی آ گیا، اور مجھے خود کو ایک لطف آیا۔ میں نے شروع کے اندر میں نے کہا جی اگر کوئی نشائی ہو نا جی، شرابی ہو، اور اگر وہ شراب پینے والا ہو، اور جب شراب پیتا ہے، عربی میں شراب کو خمر کہا جاتا ہے۔ خمر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ عقل کو ڈھانپ لیتی ہے، عقل کو ڈھانپ لیتی ہے، اور اس کی وجہ سے اسے تمیز نہیں رہتی ہے
یہ میری ماں ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میرا بیٹا ہے، وہ اول فول بکتا ہے، کہاں کہاں گرا پڑا ہوتا ہے، شراب اس قدر خراب ہے۔ اور جب صبح کو وہ نکلتا ہے نا اور ڈاواڈول ہو رہا ہوتا ہے تو دوست کہتے ہیں رات والی اتری نہیں۔ میں نے کہا وہ رات والی شراب کا نشہ اگر نہ اترے تو بات غلط ہے، لیکن اگر حضور کا نشہ، حضور کی محبت کا نشہ لگ جائے تو یہ قیامت تک نہیں اترے گا، یہ قیامت تک نہیں اترے گا۔ یہ صحابہ کو نشہ ہی چڑھا تھا نا حضور کی محبت کا، ہاں جی کہاں کہاں گردنیں کٹا دی، حضور کے عشق کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ شل ہو گیا لیکن پھر بھی حضور کے سامنے کھڑے ہیں، فداک امی و ابی یا رسول اللہ، حضور میری اماں بھی قربان ہو جائے، میرا ابا بھی قربان ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ حضور فرماتے ہیں مجھے مصلی امامت پہ کھڑا کیا گیا اور میں نے پھر امامت کرائی، تمام انبیاء مقتدی بن گئے، حضور مقتدا بن گئے۔ حضور نے امامت کرائی اور حضور نے جب امامت کرائی ہوگی تو انبیاء نے بھی قسمت پہ ناز فرمائی ہوگی۔ ہم کتنی قسمت والے جو حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں پھر براق، اب براق کی سواری جو ہے نا، فرمایا اب معراج پیش کی گئی، بعض روایات میں ہے براق پیش کیا گیا، تو فرماتے ہیں پھر پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان آ گیا، حتیٰ کہ ساتویں آسمان پہ جب پہنچے اور پھر سدرا پہ پہنچے، فرماتے ہیں سدرا سے جب آگے جانے لگے تو فرماتے ہیں جبریل علیہ السلام نے عرض کی حضور اب میری تو انتہا ہے، میں یہاں ٹھہر گیا، آگے آپ جائیں۔ حضور فرماتے ہیں طلبت الصحبۃ، میں نے کہا جبریل کہاں سے میرے ساتھ چلے، میرے گھر سے میرے ساتھ چلے اور مسجد اقصی میں بھی میرے ساتھ اور ساتوں آسمانوں میں بھی میرے ساتھ، اور اب کہتے ہو کہ نہیں میں آگے نہیں جا سکتا۔ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ لو خطوت خطوۃ، یا رسول اللہ اگر ایک قدم آگے بڑھ گیا تو لحترقت جل کر، آگ ایسی آئے گی مجھے جلا کر رکھ دے گی، یا رسول اللہ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم جیء الیہ بالرفرف، پھر ایک رف لایا گیا، حضور اس پہ سوار ہوئے اور سوار ہو کر حضور آگے چلے۔ اب اللہ کا قرآن خود بیان کرتا ہے، ایک میں بیان کروں اور ایک آپ بیان کریں، اس میں شک شبہ کی گنجائش ہے، ہاں جی گمان کی گنجائش ہے، آپ کہہ سکتے ہیں شاید کہ ایسا نہ ہوا ہو، لیکن اگر اللہ خود بیان کرے تو اس میں شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اب آپ دل کے کانوں کے ساتھ لوہے دل پہ لکھنے کے لیے یہ میری باتیں سنیں۔ میرا رب فرماتا ہے ثم دنا فتدلی، میرے حبیب میرے قریب آئے، میرے حبیب میرے قریب آئے، یا اللہ کتنے قریب آئے، کتنے نیڑے آئے۔ فرمایا دنا میرے مصطفیٰ میرے نیڑے آئے، فتدلی اور جب میرے قریب آئے تو ادب کی وجہ سے ثم اہوا للسجود، پھر میرے آقا سجدے میں گر گئے، وہ اللہ کے نیڑے گئے نا جی تو پھر سجدے میں گر گئے۔ اور علامہ شیرانی کہتے ہیں جب حضور اللہ کے قریب گئے نا تو فرماتے ہیں ایک ایسی کیفیت طاری ہوئی میرے حضور پر، اصابہ الوجد، جیسے ابھی بھائی فرما رہے تھے کہ نوجوان کو وجد طاری ہو گیا۔ علامہ شیرانی کہتے ہیں الیواقیت والجواہر کے اندر میرے حضور جب اللہ کے نیڑے گئے تو فرمایا اصابہ الوجد، میرے نبی کو وجد طاری ہو گیا، اور ایسا وجد طاری ہوا فرماتے ہیں حضور وجد میں آ گئے۔ جب بندہ کعبہ کی طرف جائے حرم پہن کر تو بندہ کیا پڑھتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک۔ ایک کیف طاری ہوتا ہے، ایک نشہ سا چڑھ جاتا ہے، جو قریب آتا ہے کعبہ انسان کی جذبات بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ حضور کا روزہ سامنے آ جائے تو آنکھوں سے چھم چھم آنسو برسنے لگ جاتے ہیں۔ وہ دور سے میں نے خود یہ تجربہ کیا جب ہم اترے مدینہ المنورہ میں، وہ سرکار کی مزار مبارک، گنبد مبارک اور وہ مینار جب سامنے نظر آیا تو پھر انسان خود میں رہتا ہی کہاں ہے۔ لگتا ہے انسان جو ہے نا یوں لگتا ہے جیسے انسان چل رہا ہے لیکن انسان کی سوچیں کہیں اور ہیں، اور سر جھکنے کو جو ہے
بار بار تڑپ رہا ہے. تو میرے آقا کے غلاموں سرکار وجد میں آ گئے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اگر کوئی کعبے کو دیکھ کر وجد کرے تو سمجھ آتی ہے, کوئی روضہ انور کو دیکھ کر جھومے تو سمجھ آتی ہے. سوچے ذرا, جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قریب گئے تو حضور وجد میں آ گئے. تو فرشتے نے پوچھا, حضور یہ وجد کیسا؟ پتا نہیں ہے تمہیں, میں رب کے قریب جاتا ہوں, میں اللہ کے قریب جاتا ہوں. فرمایا ثم دنا فتدلی. اور اگر میں بڑی پیاری بات ایک عرض کرنے لگا ہوں, اگر میں سال کے بعد اپنے وطن آؤں تو پھر بڑی شدت جذبات کی وجہ سے آنسو بھی نکل آتے ہیں. اپنی گلیوں میں آ کر اپنا بچپنا یاد آ جاتا ہے, اپنی ماں کے وہ پراٹھے یاد آ جاتے ہیں, بہن بھائیوں کا پیار یاد آ جاتا ہے, وہ بچپن کے زمانے میں آنگن میں کھیلنا یاد آ جاتا ہے, وہ شرارتیں اور وہ مار کٹائی یاد آ جاتی ہے, وہ ماں سے تھپڑ کھانا یاد آ جاتا ہے. میرے حضور کا یہ وطن نہیں تھا, وطن وہی تھا. جب حضور گئے نا تو وجد طاری ہو گیا. فرشتے نے پوچھا, حضور یہ وجد کیسا؟ فرمایا میں وطن جو جا رہا ہوں وجد طاری ہو گیا ہے, میں اپنے گھر جا رہا ہوں. ثم دنا فتدلی, میرے حبیب اللہ کے قریب ہو گئے. فتدلی, اتنے قریب ہوئے سجدے میں گر گئے اور فرمایا یا اللہ, میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی, یا رسول اللہ آپ تو اللہ کے قریب گئے تو سجدے میں گئے, لیکن اگر میں اللہ کے قریب جانا چاہوں تو میں کیا کروں؟ فرمایا تو سجدے میں گر جا, یہی اللہ کے قریب جانے کی کیفیت ہے. اور پھر میرا بھی معراج ہے, حضور کا بھی معراج ہے, لیکن اس میں اشتراک کیا ہے؟ حضور کا معراج بیان ہوا تو سبحان الذی اسرا, اور جب میرا معراج بیان ہوا تو سبحان ربی الاعلی. میں جھکوں تو میری معراج ہے, حضور اوپر جائیں تو حضور کی معراج ہے. میرے نبی کے غلاموں اب دیکھنا یہ ہے, مجھے معراج چاہیے یا نہیں چاہیے. اگر میں سجدے میں جاؤں گا یہ میری معراج ہو جائے گی. یہ پہلا معنی. دوسرا معنی ثم دنا فتدلی, فرما حضور اللہ کے قریب گئے. فتدلی, اتنے قریب گئے. صاحب تفسیر حسینی کہتے ہیں, فرمایا یہ پلکوں کے پیچھے جو آنکھ کا ڈیلا ہے, آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں سفیدی بھی ہے, یہاں سیاہی بھی ہے. کیا ان میں تمہیں کوئی تفاوت, کوئی ان کے درمیان کوئی رکاوٹ نظر آتی ہے؟ یہ پلکوں کے پیچھے جو آنکھ کا ڈیلا ہے, یہ جو سیاہی ہے, یہ جو سفیدی ہے, فرمایا جس طرح یہ ایک دوسرے کے نیڑے ہیں, قریب ہیں. ثم دنا, میرے حبیب اللہ کے قریب آئے, اور اتنے قریب آئے جیسے یہ سیاہی سفیدی کے قریب ہے. فتدلی, اللہ حضور کے قریب ہے اور حضور اللہ کے قریب. یہ دوسرا معنی. تیسرا معنی ثم دنا فتدلی, اور یہاں تو صوفیاء والا رنگ چڑھا اور بڑا کمال کا معنی بیان کیا. فرما دنا کا معنی ہے, دنا کا معنی ہے میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی, آپ علیہ السلام کا قلب اطہر. دنا کا معنی ہے حضور کا قلب اطہر. اور فتدلی کا معنی ہے حضور علیہ السلام کی روح اقدس. اور کعبہ قوسین, فرمایا اس کا معنی ہے حضور کا سر انور. اللہ یہ بتانا چاہتا ہے ثم دنا, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نفس میرے قریب آیا. فتدلی, میرے نبی کا قلب میرے قریب آیا. کعبہ قوسین, میرے نبی کی روح میرے قریب آئی. او ادنا, میرے نبی کا سر میرے قریب آیا. میں نے پوچھا یا اللہ, میں تو اتنا دور ہوں لیکن جب سورج کو دیکھتا ہوں تو دیکھ نہیں پاتا, آنکھیں چدھیا جاتی ہیں. میں تو چاند کو بھی نہیں دیکھ سکتا, اور تیرے حبیب ساری حدیں چھوڑ کے اتنا آگے چلے گئے. بتا تو صحیح کتنا آگے چلے گئے. کہا سنو, احمد رضا کی زبان میں وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے, نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان ہوئے. ہاں جی, وہاں فلک پر یہاں زمین پہ رچی تھی شادی مچی تھی دو میں. وہاں فلک پر یہاں زمین پہ, ہاں جی, رچی تھی شادی مچی تھی دھوم میں. ادھر سے انوار ہنستے آئے, ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے. اللہ حضرت کہتے بندہ ملنے کو قریب ہے, حضرت قادر گیا, لمعہ باطن میں تم نے جلوہ ظاہر گیا. فرمایا جیسے
حضور علیہ السلام اللہ کے قریب گئے تو حضور کا نفس اللہ کے قریب گیا، حضور کا قلب اللہ کے قریب گیا، حضور علیہ السلام کا سر اللہ کے قریب گیا، حضور اللہ کے اتنے قریب آ گئے۔ اب معنی سنیں گے تو اچھل پڑیں گے۔ علامہ قاضی یاس مالکی فرماتے ہیں الشفا کے اندر، فرمایا دنا الرب من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور اللہ کے قریب چلے گئے اللہ نے فرمایا حبیب جب کوئی مہمان آتا ہے تو کچھ نہ کچھ قدم آگے بڑھا کر ویلکم کہا جاتا ہے، خوش آمدید کہا جاتا ہے، مرحبا کہا جاتا ہے۔ آپ اتنا سفر کر کے آئے ہیں تو اب خود رب کو اپنے قریب آنے دیں۔ فرمایا اب رب خود اپنے نبی کے قریب آنے دن رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب خود اللہ اپنے نبی کے قریب آیا۔ وہ جو جہت سے پاک ہے، وہ جو سمت سے پاک ہے، وہ جو زاویوں سے اور اینگل سے پاک ہے، وہ جو آنے اور جانے سے پاک ہے، وہ جو بشری تقاضوں سے پاک ہے، لیکن بتا دیا لوگوں میں محمد کا رب اپنے نبی کے قریب آیا، اور اتنا قریب آیا فرمایا قاب قوسین او ادنا، بس اتنا قریب آیا من تو شدم تو من شدی، کہا بس میں وہ ہو گیا وہ میں ہو گئے۔ فرمایا اتنا قریب آئے اور پھر ہوا کیا؟ فرمایا پھر یہ ہوا فاوحا الی عبدہ ما اوحا، میرے نبی نے میرا دیدار کیا، میں نے اپنے نبی کو دیکھا، وہ مجھ سے باتیں کرتے رہے، میں ان سے باتیں کر رہا۔ اب آپ حضرات کو میں ایک نکتہ بیان کرنے لگا ہوں، علامہ آلوسی بغدادی نے بڑا کمال کا نکتہ ہے، حیران کر دینے والا۔ آپ نے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ کے تحت لکھا، فرماتے ہیں لِكُلِّ أَحَدٍ قِبْلَةٌ، ہر چیز کا ایک قبلہ ہے۔ ہر چیز کا کیا ہے؟ قبلہ کا معنی ہے توجہات کا مرکز۔ آپ کسی کو کہتے ہیں نا جی قبلہ، تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ میری توجہات کا مرکز ہے، اس لیے میں آپ کو قبلہ کہہ رہا ہوں۔ اور کعبہ کو بھی قبلہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ہماری توجہات کا مرکز ہے۔ تو علامہ بغدادی کہتے ہیں لِكُلِّ أَحَدٍ قِبْلَةٌ، ہر چیز کا قبلہ ہے، توجہ میری طرف۔ فرمایا وَقِبْلَةُ الْمُقَرَّبِينَ، اور جو اللہ کے قریب لوگ ہیں، جو مقربین ہیں، ان کا قبلہ العرش، عرش ان کا قبلہ ہے۔ یعنی جو مقربین ہیں جنہیں اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے، پھر ان کی توجہ یہاں نہیں ہوتی، ان کی توجہ عرش پر ہوتی ہے۔ اور فرمایا وَالرُّوحَانِيِّينَ الْكُرْسِيُّ، اور اولیاء کی جماعت میں ایک جماعت ہے جسے روحانی کہا جاتا ہے۔ فرمایا ان کی توجہات کا مرکز الکرسیُّ، کرسی ہے۔ اور وَالْكَرُوبِيِّينَ، اور اولیاء کی جماعت میں ایک جماعت ہے جسے کروبیین کہا جاتا ہے۔ فرمایا ان کی توجہات کا مرکز البیت المعمور، بیت المعمور ہے۔ اور فرمایا اس کے بعد تمام انبیاء کی توجہات کا مرکز بیت المقدس ہے۔ اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم بشری کا قبلہ جو ہے وہ کعبہ ہے، قبلہ کعبہ ہے۔ آپ کی توجہات، آپ کے جسم کی توجہات جس کی طرف ہیں اسے کعبہ کہا جاتا ہے، اور آپ کی روح کا کعبہ اللہ ہے۔ میری توجہات کہیں اور ہوتی ہیں، آپ کی توجہات کہیں اور ہوتی ہیں، انبیاء اولیاء کی توجہات کہیں اور ہوتی ہیں۔ جو مقربین ہیں ان کی توجہات عرش پر ہیں، جو روحانیین ہیں ان کی توجہات کرسی پر ہیں، اور جو کروبیین ہیں ان کی توجہات بیت المعمور پر ہیں، اور انبیاء کی توجہات بیت المقدس پر ہیں، اور حضور کے جسم بشری کی توجہات کعبہ کی طرف ہے، اور حضور کی روح کا کعبہ جو ہے وہ اللہ ہے۔ حضور کی روح کا کعبہ اللہ ہے۔ فرماتے ہیں جب یہ سارے کعبے بیان کر لیے، توجہات کے مراکز بیان کر لیے، اب علامہ بغدادی کہتے ہیں میں نے اللہ سے پوچھا ہر ایک کا کعبہ ہے، یا اللہ یہ بتا تیرا کعبہ کون ہے؟ یا اللہ تیرا کعبہ کون ہے؟ تیری توجہات کا مرکز کون ہے؟ آگے سے اللہ نے جواب دیا سنو ذرا انت قبلتی، اے پیارے میٹھے محمد آپ ہی تو ہمارا قبلہ ہے، آپ ہی تو ہماری توجہات کا مرکز ہے۔ ہاں جی، ساری کائنات کعبے کی طرف دیکھے اور کعبے والا خود مصطفیٰ کی طرف دیکھتا۔ اور فرماتے ہیں جب حضور اللہ کے عرش پر پہنچے نا، عرش پر حضور پہنچے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے نالین مبارک پہن رکھی تھی، تو سرکار نے ارادہ کیا ان کو اتارنے کا،
علامہ نبہانی نے لکھا جب سرکار نے ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تخلع، حبیب نہ اتارے، لا تخلع نہ اتارے، حبیب ایسے ہیں۔ اور یہاں جو جملے لکھے ہیں کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ فرماتے تقدم علی بساط العرش بنعلیک، اے پیارے حبیب انہی نالین کے ساتھ آئیے، ہمارے عرش پر تشریف لائیے۔ بنعلیک، یہ جو نالین ہے نا یہ آپ کے پاؤں مبارک میں رہیں، آپ عرش پر تشریف لائیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ فرمایا فَإِنَّهُ يَتَشَرَّفُ الْعَرْشُ بِغُبَارِ نِعَالِ قَدَمَيْهِ، فَإِنَّهُ يَتَشَرَّفُ الْعَرْشُ بِغُبَارِ نِعَالِ قَدَمَيْهِ۔ حضور علیہ السلام کو جب اللہ نے فرمایا نالین پہن کر آئے تو حضور تھوڑے گم ہو گئے۔ پوچھا حبیب کیا وجہ ہے؟ عرض کی حضور یا اللہ قرآن تو میرے اوپر اترا ہے اور میں نے قرآن تیرا پڑھا ہے۔ جب جناب موسیٰ علیہ السلام آئے تھے نا تیری بارگاہ میں، مدین سے جب آئے تھے اور راستے میں درخت کے جڑوں کے اندر جلتی ہوئی آگ کو دیکھا تھا، تو پھر اس وقت جب وادی مقدس میں اترنے لگے تو تیرا حکم آیا تھا نا ان فخلع نعلی، جوتے اتاری ہے، انک بالوادی المقدس طویٰ، کیونکہ آپ وادی مقدس میں ہیں، وہاں جوتے اتارنے کا حکم، اور مجھے حکم ہے کہ جوتے نہ اتاروں، جوتو سمیت آؤں۔ وجہ کیا ہے؟ آگے سے میرے رب نے جواب دیا فَإِنَّهُ يَتَشَرَّفُ الْعَرْشُ بِغُبَارِ نِعَالِ قَدَمَيْهِ، جو آپ کے نالین سے جو غبار لگی ہے جب اس غبار کو عرش چومے گا عرش کے شرف میں اضافہ ہوگا، سبحان اللہ، عرش کے شرف میں فضیلت میں اضافہ ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، مصطفیٰ زندہ۔ اب بات ختم ہو رہی ہے، میں نے سیرت کی 2 باتیں عرض کرنی اور اس کے بعد بات ختم۔ پہلے میں تھوڑا سا قرآن سنانا چاہتا ہوں، آپ بیدار بیٹھے قرآن کو چاہنے والے تو اونچی آواز سے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طه انزلنا عليك القرآن، ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وما أخفى، الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع إنك بالواد المقدس وأنا اخترتك فاستمع لما